اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کرتے ہیں ان جوانوں سے، شدید محبت کرتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو اللہ کی راہ میں تلوار نکال کر دشمن پر شدید حملے کرتے ہیں اور آپس میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یہاں پر اللہ نے لفظ جہاد استعمال نہیں کیا۔ آیت کریمہ یہ نہیں ہے کہ ان اللہ یحب الذین یجاہدون فی سبیلہ، یہ جہاد کی آیت نہیں ہے۔ یہاں جہاد کا بہت وسیع مفہوم ہے، قرآن میں بار بار جب جہاد کا ذکر کیا گیا ہے تو جان اور مال سے جہاد کا ذکر کیا ہے۔ یجاہدون فی سبیلہ باموالہم وانفسکم، اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان مال خرچ کرے، جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی توانائیاں اللہ کی راہ میں لگائے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف لڑے۔ جہاد یہ بھی ہے کہ انسان رزق حلال کمانے کے لیے پھرے۔ لیکن جب اللہ قتال کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد صرف تلوار ہے، اس سے مراد صرف میدان جنگ ہے، اس کا کوئی اور مفہوم نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنے وہ بندے انتہائی شدید محبوب ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے جو تلوار نکال کر دشمن پر ایسے جھپٹتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جس طرح اسلام کی، ہمارے دین کی بنیاد، ہمارے 5 ستون ہیں جن پر ہمارے دین کی عمارت کھڑی ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کے بعد جو دین کی عمارت ہے اس کی حفاظت ہوتی ہی تلوار سے ہے، قتال سے ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیدی رسول اللہ کی سنت مبارکہ سے شروع کریں۔ کیا سیدی رسول اللہ نے تلوار نہیں نکالی؟ کیا آپ نے غزوات میں قیادت نہیں فرمائی؟ کیا آپ نے صحابہ کرام کو سرایا اور جہاد کے لیے آگے روانہ نہیں فرمایا؟ کیا میدان جنگ میں صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ کسی ایک صحابی کا نام لیں جس نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ کفار کے خلاف تلوار نہ نکالی ہو۔ سیدی رسول اللہ خود، تمام خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، عشرہ مبشرہ، غزوہ بدر کے 313، احد کے 700، خندق کے 3000، پوری تاریخ اسلام 23 برس سیدی کی ظاہری حیات مبارک کے آپ دیکھ لیجئے۔ غزوہ بدر سے شروع ہونے والا قتال غزوہ حنین تک، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین تک، سیدی رسول اللہ نے جو تلوار نکالی بدر میں اس کو دوبارہ واپس نہیں ڈالا۔ جس طرح ایک مسلمان پر روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان پر قتال بھی فرض ہے۔ یہ غلاموں کا، بے بسوں کا، مسکینوں کا مذہب جو پڑھایا گیا مسلمانوں کو غلامی میں، مرزا غلام احمد قادیان جیسے فتنے پیدا کیے گئے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ جہاد اب تلوار سے نہیں، اب صرف زبان سے ہوگا، اور اب جہاد جو ہے وہ صرف نفس کی تربیت کا نام ہے۔ انگریزوں اور ہندوؤں کے بنائے ہوئے یہ فتنے تاکہ مسلمان کو تلوار سے دور کر دیا جائے، جبکہ سیدی رسول اللہ نے فرمایا، مسلمانوں کی ذلت کی وجہ ہی آپ نے یہی فرمائی کہ جب مسلمان تلوار کو ترک کر دیں گے
जब तुम हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत में मुब्तला हो जाओगे, तब दुनिया की कौमें तुम पर इस तरह टूट कर गिरेंगी जैसे भूखे दस्तरखान पर गिरते हैं। तुम समुंदर की झाग से भी ज्यादा होगे, लेकिन जलील ख्वार और रुस्वा हो रहे होगे। क्या आज ये मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा? अहादीस शरीफ है जिनका मफहूम है, सईदी ने फरमाया जिसका मफहूम है कि अगर किसी मुसलमान ने जिंदगी में कभी क़िताल नहीं किया, ना क़िताल की ख्वाहिश की, ना क़िताल का इरादा किया, तो फिर जब वो मरा तो वो मुनाफिकत की और जाहिलियत की एक मौत मरा। तारीख इस्लाम में हमेशा हर मुसलमान, जिस तरह उस पर नमाज और रोजा फर्ज होता था, उसी तरह हर मुसलमान ये जानता था कि इसके ऊपर क़िताल भी फर्ज है। जब कहीं मुसलमान दुनिया को जरूरत पड़ी, कोई रेगुलर फौज तो नहीं होती थी, साहबा कराम कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी तो नहीं थे, वो तो सारी वॉलंटियर आर्मी थी। वो तो अपने कारोबार करने, सईदना अबू बकर सिद्दीक कपड़े का कारोबार करते थे, सईदना उमर ऊंट चराया करते थे, सईदना उस्मान ताजिर थे। और जब क़िताल का वक्त आता, ये सब तलवारें निकाल कर पहली सफ में खड़े होते थे। किसी ने यह नहीं कहा कि हम तो तिजारत करने वाले हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये काम फौज का है। हर मुसलमान फौजी है सैयदी रसूलुल्लाह का। सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत पर कोई मुश्किल वक्त आए तो फौजों का इंतजार नहीं किया जाता। अल्लाह सलामत रखे पाक फौज को, वो दुश्मन को रोकने के काम आती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हर पाकिस्तानी पर फर्ज है, उसी तरह जैसे नमाज और रोजा फर्ज है, कि तुम पाक फौज के साथ खड़े होकर दुश्मनों के खिलाफ क़िताल करो। और जब मुसलमान अपनी क़िताल की जिम्मेदारी को समझ जाता है, फिर उसकी तैयारी भी करता है। क्या तैयारी की तुमने अब तक? क्या तुम जिस्मानी तौर पर क़िताल के लिए तैयार हो? क्या तुमने अपने ज़ाहिरी वसाइल का इंतजाम किया? क्या तुम हथियार चलाना जानते हो? क्या तुम जंगी हिकमत अमली इतनी जानते हो कम से कम कि एक प्यादा सिपाही, एक इन्फेंट्री सोल्जर के तौर पर तुम पाक फौज के साथ खड़े होकर दुश्मन के खिलाफ इस तरह लड़ो जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार? ये बेगैरत कहते हैं लड़ना हमारा काम नहीं है, फौज को तनख्वाह मिलती है। ये उसी तरह के बेगैरत हैं जो ये कहें कि फौज नमाज पढ़ ले, फौज ही रोजे रख ले, हमें क्या जरूरत है ये सब करने की। जब तुम मुसलमान हो और तुम रोजा रखते हो और नमाज पढ़ते हो और हज तुम पर फर्ज है, तो बेशर्मो तुम पर क़िताल भी उसी तरह फर्ज है, दीन की हिफाजत के लिए, जिस तरह बाकी इबादत और दीन के सुतून और रुकन पर फर्ज है। और क़िताल करना ना जानता हो, क़िताल करने की ख्वाहिश ना रखता हो, क़िताल करने की तरबियत ना रखता हो। आज पूरी दुनिया कह रही है कि दज्जाल के फितने शुरू होने वाले हैं, नजर आ रहे हैं दज्जाल चारों तरफ से फितने, उसके बारिश के कतरों की तरह फितने हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि इमाम मेहदी के आने का वक्त है, हर कोई इमाम मेहदी का इंतजार कर रहा है। लेकिन जानते भी हो कि इमाम मेहदी का आने के बाद उनकी ड्यूटी होगी क्या? वो तबलीग करने नहीं आएंगे, वो तलवार निकाल कर आएंगे। तमाम अहादीस मुबारका इस बात की दलील है। वो मलहमतुल कुबरा का वक्त होगा, बड़ी बड़ी जंगों का वक्त होगा। इतनी लाशें गिरेंगी कि कौवा उड़ते उड़ते थक जाएगा, और जब थक के गिरेगा तो लाश पर ही गिरेगा। वो जंगों का वक्त होगा। जो लोग ये दावा करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि वो आने वाले वक्तों में दज्जाल के साथ न खड़े और सईदी रसूलुल्लाह की फौजों के साथ हो, इमाम के साथ हो, ये कैसे मुमकिन है कि वो तलवार निकाल कर जंग करना न जानते हो? और हकीकत बात है, मैंने बुजुर्गों को सुना है, आज के दौर में तमाम औलिया अल्लाह एक ही बात करते हैं कि जो तलवार निकाल कर जहाद करना और जंग करना नहीं जानता, वो इमाम के साथ नहीं होगा। क्योंकि वो तो तलवार निकाल के आएंगे, वो तो जंगों के लिए आएंगे, वो तो दज्जाल को कत्ल करने के लिए आएंगे, वो दज्जाल की कुव्वतों और फौजों को तलवार से फना करने के लिए आएंगे। वहां निगोशिएशंस नहीं होंगी, वहां पीस टॉक्स नहीं होंगी, वहां अमन की आशा नहीं होगी, वहां जहाद का यह तस्वर नहीं होगा कि अपने नफ्स से जहाद कर लो, माल खर्च कर लो। वहां सीधा सीधा क़िताल है।
کیا اگر آج بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے اور غزوہ ہند کا آغاز ہوتا ہے، کیا غزوہ ہند صرف پاک فوج کے لیے فرض ہے؟ پاکستان کے مسلمانوں کے نصیب میں یہ سعادت اگر آتی تو کیا تم پرے بیٹھ جاؤ گے جا کے کہ فوج کا کام ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، وہ لڑے جا کے؟ کیا اس اجر میں تم شامل نہیں ہونا چاہو گے کہ اللہ غزوہ ہند کی فوجوں میں تمہیں شامل فرمائے، جس کے بارے میں سیدی نے فرمایا کہ جو اس میں سے غازی بن کر آیا وہ جہنم سے آزاد، اور جو مارا گیا وہ افضل الشہداء میں؟ کیا تم اس فوج کا حصہ نہیں بننا چاہو گے جو پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی اور ان کے ساتھ بیت المقدس شریف کو فتح کرے گی اور دجال کو قتل کرے گی؟ یہ تاریخ اسلام میں علماء کرام ہمیشہ جن کا کام صرف قرآن پڑھنا، پڑھانا اور حدیث اور فقہ سمجھانا ہوتا تھا، ان کی بھی اتنی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم قتال میں اور مسلمان فوجوں کے ساتھ آگے بڑھ کر جائیں اور میدان جنگ میں شہید ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سیدی رسول اللہ کے میزبان مدینے میں، جن کے پاس اونٹنی آ کر ٹھہری اور جن کے گھر میں سیدی نے قیام فرمایا، آج جانتے ہو نا کدھر دفن ہے؟ استنبول میں۔ مدینے سے استنبول کیسے پہنچے اس زمانے میں آپ؟ استنبول کیا کرنے گئے تھے آپ؟ تجارت کرنے گئے تھے؟ سیدی کی اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے گئے تھے، اس خواہش پر گئے تھے کہ ہمیں اللہ اس فوج کا حصہ بنائے جس کے بارے میں سیدی نے فرمایا تھا لِتَفْتِحَنَّ الْقُسْطُنْطُنْیَّ فَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ۔ قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، تو کیا جنتی وہ فوج ہوگی، کیا جنتی وہ کمانڈر ہوگا جس کی قیادت میں مسلمان فوجیں قسطنطنیہ فتح کریں گی۔ سیدنا عثمان کے وقت سے لے کر مسلمانوں نے قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی سیدی کی اس حدیث شریف کو پورا کرنے کے لیے۔ آج 22 کے قریب صحابہ کرام ہیں جو استنبول میں دفن ہیں، استنبول کی دیوار کے ساتھ۔ وہاں کیسے صحابہ کرام پہنچے شہیدوں کے دفن ہونے کے لیے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے خلاف لڑ رہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے لشکر میں بہت بڑی تعداد میں علماء اور اولیاء بھی تھے جو سپاہیوں کی تربیت و تبلیغ کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کے لیے موجود تھے، اور ظاہر ہے وہ تلوار نہیں چلاتے تھے، اس کی عمریں بہت زیادہ تھیں، کچھ بزرگ ہو چکے تھے۔ مگر جنگ حطین کے بعد جب بہت بڑی تعداد میں عیسائی نائٹس اور گرفتار ہو کر سلطان کے سامنے آتے ہیں تو علماء کرام اور اولیاء اور بزرگ سلطان کے پاس جا کر درخواست پیش کرتے ہیں کہ سلطان، ہم ظاہری طور پر کمزور ہیں، ہم جنگ کی تربیت نہیں رکھتے، ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، ہمارے ہاتھ لرزتے ہیں، ہم میدان جنگ میں آپ کے ساتھ تلوار لے کر نہیں نکل سکے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ جب ہم اللہ اس کے رسول کے دربار میں پیش ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ہاتھوں نے بھی آپ کے دشمنوں کو، کفار کو، مشرکین کو قتل کیا، تو ہمیں اجازت عطا فرمائیے کہ وہ تمام مشرکین اور صلیبی جن کو آپ نے قتل کرنا ہے ہم انہیں قتل کریں، تاکہ ہمارے ہاتھوں پہ بھی دشمنوں کا خون لگے، ہماری تلواریں بھی ان کے خون سے سرخ ہوں، ہم بھی اللہ کے حضور جا کر کہیں کہ مالک ہم نے آپ کے دین کی خاطر خون بہایا تھا۔ سلطان نے ان تمام اولیاء کو اور علماء کو اجازت دی، اور جو بڑے بڑے نائٹس تھے عیسائیوں کے جنگ حطین کے بعد جو گرفتار ہوئے، ان کو مسلمان علماء اور اولیاء نے قتل کیا، سپاہیوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ خواہش ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کی، علماء کی بھی، کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم میدان جنگ میں جا کر کفار کے خلاف تلوار چلائیں۔ اور آج تو پوری دنیا میں ہر جگہ پہ مسلمان مظلوم ہیں، کیا بھارت تو کیا برما تو کیا کشمیر تو کیا فلسطین، ہر جگہ مسلمان علاقوں پر کفار نے قبضہ کیا ہوا۔ آج جتنا قتال فرض تھا اس سے پہلے تاریخ میں کب فرض ہوا ہوگا؟ یہ مشرک، یہ خوارج، یہ جہنم کے کتے تشریح کرتے ہیں قتال کی بالکل الٹی، اور مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف قتال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کو۔ لیکن غزوہ ہند کی سعادت اللہ نے پاکستانیوں کے نصیب میں رکھی ہے۔ بے شک مجاہدین کے لیے سپلائیز دینا بڑی سعادت کی بات ہے، بے شک دعا کرنا بڑے کرم کی بات ہے، بے شک پاک فوج کی حمایت اور اس کے لیے انفارمیشن وار اور پروپیگنڈا وار لڑنا بہت سعادت کی بات ہے،
لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ ان لوگوں سے شدید محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں تلوار نکال کر لڑتے ہیں، کیونکہ جب دشمن سامنے ہو، جب چاروں طرف جسموں کے ٹکڑے اڑ رہے ہو، جس وقت ہر طرف تلواروں کی کھنکھناہٹ ہو، بموں کے دھماکے ہو، گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو، اپنے ساتھیوں کے ٹکڑے اڑ کے تمہاری آنکھوں کے سامنے جا رہے ہو، اس میں سینہ نکال کر سامنے بڑھ کر دشمن پہ حملہ کرنا، یہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے کوئی انسان اس میدان جنگ میں کھڑا رہ سکے۔ اسی لیے سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے الجنہ تحت دلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت اس وقت ہے کہ جب مسلمانوں کو قتال کی ضرورت نہیں ہے، جب امت کو اور سیدی رسول اللہ کے دین کو قتال کی ضرورت ہے تو اس وقت جنت ماں کے قدموں تلے نہیں، اس وقت جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اپنی نیت بالکل واضح کرو اپنے وجود میں، جس طرح انسان حج نہیں کر پاتا لیکن حج کی نیت کرتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ اللہ اس کو حج کرا دے، وسائل جمع کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، کسی کے وسائل جمع ہو جاتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے۔ اسی طرح تم قتال کی نیت رکھو، غزوہ ہند کی نیت رکھو، یہ نیت رکھو کہ مالک اگر مجھے فلسطین میں مسلمانوں کی دفاع کے لیے لڑنا پڑا، کشمیر میں لڑنا پڑا، پاکستان کے دفاع کے لیے لڑنا پڑا، میں سیدی رسول اللہ کی امت کے دفاع میں تلوار نکالنے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ مالک مجھے موقع دے کہ میں اپنی زندگی کے بہترین طاقت اور قوت کو آپ کی راہ میں قتال میں خرچ کروں۔ یہاں ساری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی ہیں، چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے، ساری زندگی نہ جہاد کیا، نہ جہاد کی خواہش کی، نہ جہاد کی تربیت کی۔ جب جہاد کی خواہش ہے تو پھر جہاد کی تربیت بھی ساتھ ہوتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ قتال میں جائے، پھر وہ قتال کی تربیت لیتا ہے، تربیت کرتا ہے، وہ ہتھیار چلانا بھی سیکھے گا، جدید دور کے ہتھیار اور اس کے ساز و سامان کا بندوبست بھی کرے گا، جسمانی طور پر بھی قتال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا کہ مالک مجھے موقع دے۔ سیدی نے فرمایا اس اللہ کے مجاہد کی شان میں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے اس مجاہد سے جو اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے ہر وقت انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہاں ضرورت ہے اللہ کے دین کو، پھر گھوڑا دوڑا کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کم از کم اتنی تیاری تو رکھو اپنی۔ بے شرم اور بغیرتوں کی زندگی کس لیے گزارتے ہو کہ ساری زندگی صرف کیریئر بناتے رہو، پلاٹ خریدتے رہو، زمینیں خریدتے رہو، یہ پلان کرتے رہو کہ میری ایک گاڑی ہے تو اب دوسری گاڑی کیسے ہوگی، لیکن کبھی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہو کہ میں اللہ کی راہ میں قتال کروں اور میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں۔ شہادت کی تمنا اور دعا تو خود سیدی رسول اللہ نے فرمائی۔ سیدنا عمر دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے کبھی مدینے سے دور نہ کرنا اور مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سیدی آپ ایک جانب آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مدینے سے دور نہ کرنا، دوسری جانب آپ فرماتے ہیں اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، یہ کیسے ہوگا؟ پھر وہ کافر خود مدینے آیا اور سیدنا عمر کو مدینے میں شہید کر کے گیا۔ آپ مدینے سے دور بھی نہیں ہوئے اور شہادت کی موت بھی نصیب ہوئی۔ خواہش تو کرو، جو خواہش کرو گے اللہ تمہیں دے گا۔ خواہش تو کرو کہ مالک مجھے اجازت دینا کہ میں اپنی جوانی کی ساری طاقتوں کو آپ کی راہ میں قتال کرتے ہوئے اس طرح خرچ کروں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور جس سے آپ بہت محبت کرنے والے ہو۔ اور جب خواہش کرو گے پھر اس کی تیاری کرو گے۔ ظاہر ہے جب حج پہ جانا ہوتا ہے تو حج کی تیاری ہوتی ہے، جب جمعے کی نماز کے لیے آنا ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہوتی ہے، جب عید کی نماز کے لیے جاتے ہو تو تیاری کرتے ہو۔ جو قتال کی نیت رکھتا ہے وہ قتال کی تیاری کرتا ہے۔ تم نے کیا تیاری کی ہے قتال کی آج تک؟ بہانے مت بناؤ کہ میرے پاس لائسنس نہیں ہے تو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ ہتھیار تم کو مل جائے گا جب قتال شروع ہوگا۔ اپنے آپ کو جسمانی طور پر وسائل کے حوالے سے تیار تو کر کے رکھو، نیت تو کرو۔ وقت بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہے، کوئی سویلین نہیں ہوگا آنے والے وقتوں میں۔ کوئی مجاہد ہوں گے جو پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف لڑیں گے،
کچھ بغیرت ہوں گے جو جانیں بچا کر صرف بھاگ رہے ہوں گے، کیونکہ نہ ہتھیار ہوگا، نہ تربیت، نہ تیاری، اور نہ ہی ان کا قلب، نہ ہی ان کا دل، نہ ہی ان میں خواہش، حب الدنیا و کراہیت الموت میں ڈوبے ہوئے جان بچا کر صرف فرار ہونے کی کوشش کریں گے بغیر۔ جب غرناطہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا تھا تو مسلمان حکمران، جو بھی اس کا نام تھا، ابو عبداللہ یا کیا، تو وہ رونے لگا۔ 800 سال کی مسلمان تہذیب اس نے اپنے ہاتھوں سے اس نے عیسائیوں کے حوالے کر دی، اور اس کو نکال دیا گیا غرناطہ سے، اور وہ نکل کے اپنی تھوڑی سی ٹیم کے ساتھ اور فوج کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ نکل کر جا رہا تھا، تو رونے لگا۔ تو اس کی بوڑھی ماں نے اس کو تانا دیا کہ جس قلعے کا اور جس سلطنت کا دفاع تم اپنی تلوار سے نہیں کر سکے، اب عورتوں کی طرح آنسو کس لیے بہاتے ہو؟ روتے کس لیے ہو جب تم تلوار سے دفاع نہیں کر سکے اپنی امانت کا؟ ایک وقت آتا ہے کہ جب ہر مسلمان کو اپنے دین، ایمان اور ملک اور قوم اور وطن اور عزت کی حفاظت کے لیے تلوار نکالنی پڑتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو اور تلوار اس کا استعمال نہ جانتے ہو، تلوار کا استعمال کی خواہش نہ رکھتے ہو، اور اگر یہ خواہش تمہارے اندر نہیں ہے تو تم مسلمان مردہ ہو چکے ہو۔ سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو نہ خواہش رکھے جہاد کی اور نہ اس کی تیاری کرے، اور حج کے بارے میں جس طرح آپ نے فرمایا، پھر وہ عیسائی ہو کے مرے اور یہودی ہو کر، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اپنے آپ کو، سیدی کی ساری سنتیں لوگوں کو یاد ہیں، ایک ایک سنت یاد کراتے رہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، داڑھی کی لمبائی اتنی ہے تو ایسی اتنی۔ کیوں؟ تلوار نکال کر قتال کرنے کی سنت یاد نہیں ہے تمہیں؟ وہ سنت کس کے لیے؟ وہ صرف پاک فوج کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے کیا وہ؟ اپنی ہر نماز میں شہادت کی دعا کیا کرو، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہر شخص نے مرنا ہے، جو شہید ہو کے نہیں بھی مرے گا وہ بھی مرے گا۔ جب مرنا ہی ہے تو شہادت کی موت کیوں نہیں طلب کرتے؟ خواہش تو کرو، خواہش کرو گے تو اللہ تمہیں دے گا نا۔ اور پھر جہاد کی اور قتال کی تیاری کرو، چاہے اس کے لیے اسباب جمع کرنے ہو، چاہے فوجی بوٹ ہو تو فوجی پتلون ہو تو فوجی جیکٹ ہو تو فوجی ٹوپی ہو تو فوجی ساز و سامان ہو، اپنے ساتھ رکھو کہ آنے والے وقتوں میں تم ہوائی چپلوں میں اور شلوار قمیض میں یہ کام نہیں کر سکو گے۔ اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط رکھو کہ میدان جنگ مضبوط جسم مانگتا ہے، اور پھر ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کرو کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سیدی رسول اللہ کی سنت میں اس جماعت میں شامل فرمائے کہ جو سیدی رسول اللہ کی سنت میں، اللہ کی محبت میں، یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص کے مطابق اس پر صادق آ سکے۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہمیں صحت، تندرستی اور سلامتی کے ساتھ حیات طیبہ، رزق الکریم، حسن الخاتمہ اور موت الشہادہ نصیب فرمائے۔ اللہ غزوہ ہند ہمیں نصیب کرے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جہاں تک قتال کی بات ہے، تاریخ اسلام میں عورتیں بھی کبھی پیچھے نہیں رہیں۔ آپ سیدی رسول اللہ کے غزوات کو دیکھیے، ان غزوات میں امہات المومنین اور خواتین شامل ہوتی تھی۔ غزوہ احد میں جب سیدی رسول اللہ زخمی ہوئے تو سیدی رسول اللہ کی تیمارداری بی بی فاطمہ نے فرمائی۔ مجاہدین کو پانی پلانے اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کا کام بی بی عائشہ فرماتی رہی ہیں۔ تمام غزوات اور جنگیں جو اس کے بعد ہوئی ہیں، اس میں مسلمان خواتین مسلمان مجاہدین کے ساتھ شامل رہی ہیں۔ جنگ یرموک کے موقع اوپر جب سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمان فوجیں رومن سے ٹکرا رہی تھی، اس وقت مسلمان فوجیں پیچھے ہٹتے ہٹتے عورتوں کے خیمے کی جانب آ گئی، اور مسلمان عورتوں نے اس وقت خیمے کے ڈنڈے نکال کر رومن سپاہیوں سے جنگیں کی۔ حضرت صفیہ سیدی رسول اللہ کی پھپھی تھی، آپ نے ایک کافر کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے۔ بی بی خولہ حضرت زرار کی بہن تھی،
وہ تلوار نکال کر حضرت زرار کی طرح مجاہدوں کی طرح رومنز کی صفوں میں گھس کے لڑتی تھی، اور صرف اکیلی نہیں، تمام مسلمان خواتین یہ کرتی رہی۔ یہ کہنا کہ ہم عورتیں، ہم یہ کیسے کریں گے؟ آج کل تو ہتھیار ایسے آ گئے، رائفلیں ہیں، لانگ رینج سنائپر ویپنز ہیں، بہت دور رہ کر بھی میدان جنگ سے آپ دشمن کو ضرب لگا سکتے ہیں۔ کفار عورتوں کو استعمال کرتے ہیں میدان جنگ میں، ہمارے تو دین کا حصہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں سب سے زیادہ نقصان جو جرمن فوجوں کو پہنچایا وہ رشین سنائپر عورتوں نے پہنچایا۔ ایک ایک عورت نے 400 500 جرمن فوجیوں کو قتل کیا۔ عورت اگر کمزور ہے اور دست بدست لڑائی اور تلوار اور چاقو سے جنگ نہیں کر سکتی، تو آج کل تو ہتھیار موجود ہے کہ لانگ رینج رائفل شوٹنگ کر سکتے ہیں، زخمیوں کی تیمارداری ہو سکتی ہے۔ فاطمہ بنت عبداللہ جس پر علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی، وہ 12 سال کی بچی، وہ میدان جنگ میں تھی، گولیوں کی بوچھاڑ میں، توپوں کے گولوں کے درمیان زخمیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیرا مشت خاک کا معصوم۔ کم از کم اس 12 سال کی بچی سے زیادہ غیرت تو ہونی چاہیے ہمارے مردوں کی۔ آج اتنی خواہش تو رکھے کہ میدان جنگ کے برستے گولوں اور گولیوں اور ٹینکوں اور راکٹوں اور میزائلوں کے درمیان اگر تم جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم مجاہدین کو پانی پلانے کی ہمت تو رکھو، ورنہ وہ فاطمہ بنت عبداللہ روز قیامت تمہیں ذلیل و رسوا کرے گی، جب سیدی اس کو تاج پہنائیں گے اور تمہیں ذلیل کریں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ارزقنا غزوة الهند وفتح القدس، اللهم ارزقنا غزوة الهند وفتح الدہلی، اللهم ارزقنا غزوة الشام وفتح القدس، اللهم اجعلنا ممن نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا ممن خزي دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم ارزقنا حیات الطیبہ ورزق القریم وحسن الخاتمہ وموت الشہادہ۔ اللهم اجعلنا سیوف اللہ وسیوف الرسول، اللهم اجعلنا اسود اللہ واسود الرسول۔ اللهم دمر دیار الکفار والمنافقین والخوارج والمشرکین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الپاکستان والمسلمین، اللهم اعز ترکیہ والمسلمین، اللهم اجمع بیننا وبین حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدنیا قبل الآخرہ۔ اللهم ارزقنا قتال فی سبیلک کأننا بنیان مرصوص۔ اللهم علیک توکلنا لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، علیک توکلنا ربی تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔